الرحمن الرحیم ناظرین، آج عمران خان نے ایک بہت بڑا سیاسی دھماکہ کر دیا۔ وہ بہت عرصے تک بہت عرصے تک یہ سوچ رہے تھے کہ میں یہ کام نہ کروں، لیکن مجبور ہو کر اس نے وہ ویڈیو ہی چلا دی اور کہا کہ یہ ہے وہ ثبوت جو 9 مئی کے متعلق عمران خان پر یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ذہن سازی کی گئی تھی عوام کی، یہ عمران خان نے کیا تھا اور یہ عمران خان کے لوگ تھے۔ تو آج اس پوری ویڈیو اس نے چلا دی کہ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ یہ جو اداروں کی گاڑیوں میں آ کر لوگ اتر رہے ہیں اور ہاتھ میں وہ مفلر پہنا ہوا ہے گلے میں کہ یہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کون تھے، کنہوں نے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا اور جو توڑ پھوڑ کی گئی اس میں شامل لوگ کون تھے۔ وہ ویڈیو سب دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ کیا تھا، کیسے ہوا اور یہ لوگ کیوں بچ رہے ہیں آج تک۔ ان کی ساری ویڈیوز موجود ہے، ہر ایک چیز۔ جب ایک آدمی کو یہ چن کر پکڑتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ جیو فینسنگ میں اس کا نمبر آ گیا ہے موبائل کا، تو اس کو تو پکڑ رہے ہیں، لیکن جنہوں یہ اصل میں یہ کام کیا ہے، جو منصوبہ بندی کی، ان کو نہیں پکڑا جاتا۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سب کچھ معلوم ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کر رہے۔ وہ عمران دشمنی میں بہت آگے تک نکل چکے ہیں، لیکن ہم یہاں صرف ایک اپیل کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے صاحب سے کہ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کیجئے، اس قوم پر رحم کیجئے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو کچھ اس وقت آپ کر رہے ہیں، اس کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ پھر پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور بہت مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ دیکھیے جو لوگ ان کاموں میں اس وقت ہے، وہ تاریخ کے مختلف دائرے میں بہ رہے ہیں۔ یعنی تاریخ اس وقت یہ ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ایک پاپولر لیڈر کے ساتھ لوگوں کے سانسیں چل رہی ہیں اور اس سانسوں کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ تو کیا یہ کل آپ نے اسی زمین پر نہیں رہنا یا کہیں بھی رہنا ہے، وہاں بھی پاکستانی ہی رہیں گے، جہاں بھی دنیا میں جائیں گے تو وہ پاکستانی موجود ہوں گے۔ تو آپ اشر دیکھ لیجئے کہ پھر ہوگا کیا، اور آپ یہ دشمنی کرتے کیوں ہیں؟ خدا کے لیے ہم آپ سے کوئی بغض نہیں رکھتے، آپ سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے۔ عمر بھر آپ لوگوں کی طرفداری پر ہم نے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے مسئلے کیے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ یعنی ہمارے افواج کے خلاف کوئی بات نہ کرے، اور آج تک انشاءاللہ ایسے ہی ہم ہیں۔ لیکن ہمیں دکھ اس چیز کا ہے کہ جو لوگ اس ملک کے دشمن تھے، جن لوگوں نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا، اور جو چور لٹیرے منی لانڈر تھے، انہی لوگوں کو لا کر آپ لوگوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا۔ تو عوام جو کچھ سوچ رہی ہے، شاید آپ کو کوئی سچ بتا نہیں رہا کہ حالات اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کوئی بغض ہو سکتا ہے، ناپسندیدگی ہو سکتی ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن اس سے بڑھ کر پاکستان کی حیثیت بہت بڑی ہے، افواج پاکستان کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ اس کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ جب اس ملک کو ان لوگوں نے اس حال پر پہنچا دیا کہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے اس ملک کے وفادار ہیں، آپ کو معلوم ہے سب کچھ، یعنی آپ سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور پھر انہی لوگوں کو دوبارہ لا کر، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مودی جیسے لوگوں کو اپنے ہمدرد سمجھتے ہیں اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے دلوں کے اندر یہ سرایت کر چکے یہ بات کہ ہم نے اپنے اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا ہے، ہم نے اپنی عدلیہ کو تباہ اور برباد کرنا ہے۔ اس کو تو کر دیا، لیکن یہ کی تو ادارہ ہے ہمارے، یعنی بدنصیب لوگ ہم ہیں کہ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ انہی کی وجہ سے ہم تو آزادی کی سانس لے رہے، تو اس کے لیے آپ عوام کو دشمن بنا رہے ہیں۔ اس کا انجام پھر کیا ہوگا؟ یا تو یہ ہے کہ چلو پاکستان دشمنی میں اگر ہے تو پھر تو ہم مان لیں گے، لیکن یہ ہم آپ سے یہ ہم آپ سے تصور نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، لیکن انجانے میں بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو بہت ہی بڑا یعنی ڈینٹ ڈال رہے ہیں پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی وجود میں۔ یعنی کہ اس کے بعد پاکستان کا کیا حشر ہوگا ان لوگوں کو مسلط کرنے کے بعد، اور وہ جو لندن میں بگوڑا بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے،
اور اس شخص کے خیالات پاکستان کے متعلق کیا ہے، افواج پاکستان کے متعلق اس شخص کے خیالات آپ سے چھپے ہوئے ہیں نہیں۔ افسوس اسی بات پر ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ وہ تو ہمارے یعنی ہر انٹرویو اس کا دیکھ لیں جب سے حکومت میں آئے، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، اور ابھی بھی یعنی جاوید لطیف کو جب وہ بٹا کر کوئی دھمکی دیتا ہے کہ نواز شریف سے معافی مانگنی ہوگی اور یہ لاڈلا اب بھی موجود ہے اور اداروں کا لاڈلا ہے، اس کا مطلب کہ یہ تو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو اس شخص نے تو کبھی آپ کو کچھ نہیں کہا، اور آج تک وہ اون کرتا ہے کہ افواج بھی میرے ہیں، یہ ملک بھی میرا ہے، اور میری زندگی اور میرا ہر ایک چیز وہ پاکستان ہے۔ تو اس شخص کی دشمنی اور ان چور لٹیروں منی لانڈرر کی اور پاکستان دشمنوں کی یعنی دوستی یا سہولت کاری، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کو اب عام آدمی بھی سمجھنے لگ چکا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ابھی نکل نہیں رہے، تو یہ عوام یہ ایک چنگاری ہے، یہ کسی وقت بھی یہ چنگاری بہت بڑی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو خدا کے لیے آج جو عمران خان نے کہہ دیا، تو آخر صبر تو انسان کا ایک حد تک ہوتا ہے۔ اب آپ تو بہت آگے نکل گئے ہیں، انتہائی آگے نکل چکے ہیں، تو اس سے آپ کو پیچھے آنا پڑے گا۔ اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اس غریب عوام کی خاطر آپ کو پیچھے آنا پڑے گا۔ یعنی جو کچھ عمران خان نے جو ویڈیو دکھائی پوری دنیا کو، اور اس میں یہاں تک کہ 8 بار اس پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا ہے، تو کسی خاص مقصد کے لیے۔ تو یہ بھی یقین کیجیے، اگر اس وقت عمران خان اس انقلاب کے شکل میں بھی پاکستان پر مسلط ہو جائے، تو عمران خان کبھی بھی افواج پاکستان کی دشمنی نہیں کرے گا، نہ عوام کی دشمنی کرے گا، نہ اداروں کی دشمنی کرے گا، یہ ہمیں یقین ہے۔ یعنی وہ شخص اس قبیل کا ہے نہیں، تو اب اس شخص کو دشمن بنانا یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ ہم صرف التجا کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، یعنی بڑے یعنی دکھی دل کے ساتھ، کہ خدا کے لیے یہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اس وقت، یعنی خواہ انجانے میں کر رہے ہیں، یا آپ کو کسی شخص کے ساتھ بغض ہے یا اناد ہے یا کوئی مطلب انا پرستی ہے، تو اس وجہ سے تو تب بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم اس کا کیا جواب دیں، کہ آخر اس ایک شخص جس کے ساتھ 80% لوگ کڑے ہیں، اس آدمی کو آپ کیسے مائنس کریں گے، اس کو ایلیمینیٹ کریں گے، تو اس کے نتائج پھر کیا ہوں گے؟ اور وہ اس پر کسی نے آج تک سوچا ہے جو کرنے والے ہیں؟ اگر وہ اس چیز کو بالکل یعنی اکیلے کمرے میں بیٹھ کر اور سوچ کر یہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو مجھے یقین ہے کہ پھر ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ خدا را یہ نہ کیجیے۔ یعنی دیکھ لیجئے کشمیر میں آپ ان لوگوں نے اپنے جو یعنی پہلے حکومت چینج کرتے وقت اربوں کروڑوں روپے لگائے گئے زرداری نے، اور کس طرح لوگوں کو خرید کر، اور آپ سب دیکھ رہے تھے اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ تو نہیں تھا، لیکن جو سابق کا سربراہ ہے، یعنی بہت بڑا طاقت جس کے پاس ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو کیا یہ لوگ یعنی جو اس قسم کی خرید فروخت کرتے ہیں، اور جو وہ لینے والے جو ہے یعنی ایم این ایز، وہ اس ملک کی کوئی خدمت کریں گے؟ اور پھر ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے کہ ایک ایم این اے کو آپ 40-50 کروڑ میں خرید رہے ہیں؟ اور وہیں کام پھر انہوں نے کشمیر میں کس طرح حکومت بدلی، اور یہ ہمارے کتنے حساس علاقے ہیں کشمیر، اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا کہ ایک شخص کی پارٹی کو مائنس کرنے کے لیے وہاں بھی حکومت تبدیل کی گئی، پہلے مرکز میں، اور اب گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ بالکل ایک ننگا ناچ ہے، یعنی آمریت کا ایک ننگا ناچ ہے جس طریقے سے آج ہوا ہے۔ تو آپ کس طرح اپنی یعنی وہ پوزیشن اس سے بچائیں گے؟ اگر ادھر آج جو کچھ کیا گیا، یعنی جس اکثریتی پارٹی کو آپ لوگوں نے یعنی اس سے حکومت چھین لی، تو یہ احساس ترین علاقہ ہے پاکستان کا، تو اس میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو آخر ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ تو یہ تو ایک بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ گلگت بلتستان میں آمریت کا ایک ننگا ناچ، یہ آج جو کچھ ہم سن رہے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں لوگ، اس کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں۔ اور وہ پارٹی جو کہ
کہتے ہیں کہ 5 جولائی بہت سیاہ دن تھا، اس لیے سیاہ دن تھا کہ اس وقت جنرل ضیاء الحق نے حکومت پر قبضہ کیا تھا۔ تو آج بھی 5 جولائی تھا، اور وہ جو بھٹو کی پارٹی ہے اور وہ جو کس طرح گر چکی ہے کہ ایک طرف 5 جولائی کو منا رہی ہے، یعنی سیاہ دن منا رہی ہے، اور دوسری طرف گلگت بلتستان میں اسی دن وہی کارنامہ سر انجام دے رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ بھٹو کے منہ پر کالک ہے یا نہیں ہے، اس کو یہ سوچنا پڑے گا۔ لیکن جو سب آنکھیں بند کر کے سوچ رہے ہیں کہ چلو یہ جو کچھ بھی کریں گے ان کو کلی آزادی ہے، تو یہ جو آزادی دینے والے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا۔ ان میں اتنی دم خم نہیں ہے، ان کو آپ یہ 15 جماعتوں کو شامل کر کے ان کا اتحاد کر کے بھی دیکھ لے تو یہ 20 نشستیں 25 نشستیں نہیں جیت سکتے پاکستان میں، یعنی اس متفقہ لیڈر کے مقابلے میں۔ تو اب اس طرح کی لیڈر کی دشمنی کرنا یہ تو قوم کی دشمنی ہے، تو قوم کی دشمنی اور پھر اس طرح کے جس پر ہمیں فخر ہے ان کی طرف سے، یہ تو بہت عجیب سا ایک سچویشن بن چکا ہے۔ تو اس سے تو پیچھے ہٹنا پڑے گا جیسی بھی ہوا۔ یعنی آج جو گلگت بلتستان میں ہوا ہے وہاں ان کی اپنی ذاتی ہر جگہ یعنی میں عوام کو بھی یہ بات کر رہا ہوں، اور میں جو کرتا درتا ہے ان کے سامنے بھی یہ بات رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے تو سارے اداروں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ اب ادھر کا جو چیف جج ہے سردار شمیم گلگت بلتستان کا، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے آج جب کہ چلو ایک وزیر اعلیٰ چلا گیا تو دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا، تو وہ جو سردار شمیم ہے چیف جج، اس نے کیا کر دیا، ان کو اسٹے دے دیا کہ نہیں ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسے؟ یعنی پہلے پنجاب میں کیا ہوا، نگران بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی آئینی یعنی اپوزیشن نہیں ہے، کے پی کے میں جو بیٹھے ہوئے، اب یہاں گلگت بلتستان میں بھی وہ کارنامہ سر انجام دیا گیا۔ تو یہ جو عوام ہے، میں بار بار جب عوام کی بات کرتا ہوں، یہ عوام اتنی بھی ناسمجھ نہیں ہے۔ یعنی اگر اس وقت کسی خاص مصلحت کی وجہ سے کچھ خاموشی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ پرماننٹ خاموشی نہیں ہے، اس سے بہت بڑا طوفان اٹھ سکتا ہے۔ تو خدا کے لیے پاکستان کو ان طوفانوں سے بچائیے، یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور جو کر رہے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا، یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو ابھی دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نواز شریف نے جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اس کا تو یہی طریقہ ہے نواز شریف کا۔ جب کمزور ہوتا ہے تو پیر پکڑ لیتا ہے، اور جب مضبوط ہو جائے تو گریبان پکڑتا ہے۔ تو وہی زرداری صاحب کے منہ پر تھپڑ کہ پہلے وعدہ یہی تھا کہ چلو مرکزی حکومت شہباز شریف کو ہم وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، لیکن جب انتخابات کے بعد حکومت بنے گی تو بلاول ہوگا۔ تو وہ مریم نواز نے مکمل طور پر سامنا کیا زرداری صاحب کا کہ بھول جائیے جی، آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کو آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ آپ کو اگر صدارت چاہیے تو وہ لے لیں، کو سندھ آپ کے پاس ہوگا، باقی مرکز اور پنجاب میں آپ مداخلت نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کل زرداری صاحب کے پیروں میں پڑے تھے، اور اس کے پاس اور اس نے جو کردار ادا کیا وہ بھی ایک عجیب، مطلب ہمارے ادارے خاموش ہے، یہ افسوس ہمیں ہو رہا ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ سب کچھ آپ کی آشیرواد سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا طاقت ان کے ساتھ نہ ہو تو یہ 2 دن بھی نہیں رہ سکتے، یہ رہنے کے قابل لوگ بھی نہیں ہیں۔ تو اب دوسرا میں بات کروں گا اس وقت جہانگیر ترین اور زرداری صاحب کا کیا پروگرام ہے آنے والے دنوں میں۔ تو جہانگیر ترین تو نون کی طرف ہے اس کا رجحان، اور یہ کھٹکتا ہے زرداری صاحب کو، وہ اندر سے وہ بھی جل رہا ہے زرداری صاحب کہ یہ میں نے جو کچھ کیا ہے صرف اس لیے کہ ایک ایماندار شخص پاکستان کا وزیر اعظم ہے تو اس کو ہٹا دو اور آئندہ کے لیے اس کے راستے بند کر دو۔ تو لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے خاندان کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے، جس خاندان سے آپ نے شادی کی ہے اس خاندان کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں، اور آپ کو جب 11 سال جیل میں رکھا تو وہ کیا تھا، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت کچھ یاد آ جائے گا۔ اگر آپ کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے تو یہ آپ کا حافظہ درست کر دیں گے، لیکن وقت آنے دے۔ لیکن یہ ایک پروگرام تو آپ لوگ بنا رہے ہیں یا یہ لوگ بنا رہے ہیں، ایک اللہ بھی بہت بڑا پلانر اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو کچھ زمین پر اس وقت اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، جو
جو کھلواڑ ہو رہی ہے یہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ہر آدمی نے اپنے ان اعمال کا جواب بھی کہیں جا کے دینا ہوتا ہے. تو ادھر میں مان سکتا ہوں کہ مطلب اس وقت ہماری اصل میں جو وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز ہے. یہ جو شہباز شریف ٹائپ لوگ ہیں یہ وزیر اعظم وغیرہ نہیں، اس کو میں نہیں مانتا. حکومت جو چلا رہا ہے اور پھر عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ جب نواز شریف کی حکومت آئے گی تو اب کسی کی باپ کی حکومت ہے، ابھی بھی تو نواز شریف کی حکومت ہے. تو عوام کا کیا حال ہے، ملک کا کیا حال ہے، آگے جا کر اس ملک کا کیا حال بنے گا. تو یہ ناسور پاکستان کے نام پر جو نکلا ہے شریف خاندان، اس نے اس ملک کا یہ بیڑا ہی غرق کر دیا ہے. اور آئندہ کیا کرنے والے ہیں وہ سب کو سمجھ آ جائے گا. لیکن کیا عوام اس دن کا انتظار کریں گے؟ یہ غلط فہمی جس کو بھی ہے یہ دور کر لے کہ عوام نے بپرنا ہے، عوام نے باہر آنا ہے. اور عوام کو یقین کیجئے کوئی بھی عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس وقت جو غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جائے. آج جو کچھ دکھایا گیا ہے اس ویڈیو میں عوام بھی سمجھ چکے ہیں کہ اصل ماجرا کیا ہے. صرف ایک شخص کی دشمنی میں پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. اور یہ جیسے ہمارے سپریم کورٹ ہے، اس وقت آپس میں سپریم کورٹ تقسیم ہے، یعنی پارٹی بازی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ اس پارٹی کا جج ہے، وہ اس پارٹی کا. یہ تو ہماری حیثیت ہے، ہمارے اداروں کی حیثیت تو یہ ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک یہ سب کچھ چلے گا. میرے نہیں خیال کہ یہ اتنا زیادہ طویل ہوگا. اور میں تو صرف ابھی یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، عمران خان نے تو کہہ دیا کہ میرے اوپر آپ جہاں بھی کیس چلانا چاہے میں وکیل بھی نہیں کروں گا اور آرمی کورٹ میں جا کر اپنا دفاع کروں گا. تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہے. تو آپ خود سوچئے کہ اس شخص کو شکست دینا یہ مشکل ہے، اور اس کی وجوہات ہے. عوام اس کے ساتھ کڑے ہیں، چٹان کی طرح کڑے ہیں. تو کب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہمیں دیکھیں، اگر اس وقت میں کسی بڑے عہدے پر آدمی ہوگا تو اس کی عمر کو دیکھتا ہوں، اپنی عمر کو دیکھتا ہوں تو میرے سے بڑا نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ تجربہ ہمیں بھی ہے، اور ہمیں بھی یہ بھی معلوم ہے کہ اس ملک کے ساتھ جس نے بھی کھلواڑ کیا اس کا اشر اچھا نہیں ہوا. تو آئندہ بھی اشر اچھا نہیں ہوگا. اور عزت کمانے کے لیے اس وقت انا کو دور کرنا پڑے گا، اور جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو پر سر تسلیم خم کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. خدا نخواستہ جو 8 دفعہ اس شخص پر یعنی عمران خان پر جو حملہ کیا گیا، اگر اس میں وہ ضائع ہو جاتا تو یہ اس ملک کا حال کیا ہوتا؟ اس عوام کے پاس ایک امید کی چیز جو ہے وہ عمران خان کے شکل میں ہے. اگر اس امید کو بھی آپ لوگ اس سے لے لیں تو پھر یہ عوام تو مطلب مکمل طور پر پاگل ہو کر نکل آئیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو کہ اس میں ہم جیل میں ڈال دیں گے اور الیکشن کرا دیں گے اور پتہ نہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. وہی کچھ ہوگا جو عوام چاہتے ہیں، اور عوام کا لیڈر موجود ہے. اس کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہے اس کو بحال کیجئے. جو کچھ ان سے غلطی ہوئی یا آپ لوگوں سے غلطی ہوئی، یہ غلطیاں دور ہو سکتی ہیں، لیکن 2 خاندانوں کے لیے اور خاص کر شریف خاندان کے لیے ملک کو داؤ پر مت لگائیے. اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.